إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو الحمدللہ ہم جو ہے حج اور عمرہ کے جو ہے مسائل اور تمام ارکان اور اس کے سٹیپ بائی سٹیپ حج اور عمرہ کیسے کیا جائے اس پر ایک طویل ہم جو ہے ویڈیو بنا چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس ویڈیو میں مختصر سا یعنی ایک ریویژن لیا جائے گا، ایک شارٹ ویڈیو جس میں سٹیپس کو شارٹ میں آپ کے سامنے بتایا جائے گا کہ عمرہ کیسے کیا جائے۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں کہ عمرہ کے اندر جو آپ کو اہم چیزوں پر دھیان دینا ہے۔ سب سے پہلے میقات پہنچ کر احرام باندھا جائے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ 5 میقات ہے، اس میں سے جب کسی ایک میقات پر پلین کے ذریعے جب وہاں اناؤنس کیا جاتا ہے یا اپنے شہر سے آپ احرام باندھ کر نکلے تو وہاں پر آپ جو ہے نیت کریں گے، احرام باندھیں گے۔ احرام باندھنے سے پہلے جسم پر خوشبو لگانا جائز ہے، لیکن احرام باندھنے کے بعد آپ خوشبو نہیں لگا سکتے۔ احرام باندھنے سے قبل لبیک عمرہ اس الفاظ سے نیت کی جائے یا میقات پر پہنچ کر بھی آپ نیت کر سکتے ہیں۔ اسی طرح احرام باندھنے کے بعد بلند آواز سے تلبیہ پکارنا، لبیک اللہم لبیک لا شریک لبیک ان الحمد والنعمت ولک الملک لا شریک لک۔ اس طرح سے تلبیہ ہم جو ہے پڑھتے رہے، جب آپ کو موقع ملے بلند آواز سے۔ عورتیں جو ہے اس کو من میں پڑھیں گی یا دھیما پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح بیت اللہ شریف کا طواف شروع کرنے سے پہلے تلبیہ کہنا بند کر دے۔ مطلب آپ مکہ پہنچ گئے، مکہ پہنچنے کے بعد جب آپ طواف کرنے کے لیے خانہ کعبہ یعنی حرم کے پاس پہنچیں گے تو تلبیہ بند کر دے۔ اس کے بعد طواف شروع کرنے سے پہلے کندھوں والی چادر کا ایک حصہ دائیں کاندھے کے نیچے سے نکال کر بائیں کاندھے پر ڈال دیں۔ اسے استباء کہتے ہیں، یعنی جو مرد نے جو اوپر والا کپڑا احرام کا باندھا ہے وہ اپنے شولڈر کے نیچے سے اس کو لے کر اوپر ڈال دے گا، یعنی اس کا شولڈر نظر آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کو 3 چکر اس طرح سے کرنے ہیں۔ اسی طرح اگلا ہے حجر اسود کے استلام سے طواف کا آغاز کرے۔ حجر اسود آپ کو جہاں نظر آئے گا یا تو ممکن ہو تو اس کو چومیں، یا ممکن نہ ہو پبلک رش زیادہ ہو، اگر وہاں پر بھیڑ زیادہ ہو تو وہاں پر گورنمنٹ نے جو ہے گرین کلر کے لائٹس لگائے ہیں، اسی کی سیدان میں جو ہے بلڈنگ سے لگ کر، اس عمارت سے لگ کر، جہاں پر آپ اس کو آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی سیدان میں اسی کی سمت میں حجر اسود جو ہے موجود ہوتا ہے۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ اشارہ کریں اس طرح سے بسم اللہ اللہ اکبر، اور اس کو استلام کہتے ہیں۔ یہاں سے آپ کا طواف شروع ہوگا۔ پورا 1 چکر مکمل کرنے کے بعد واپس آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے تو ایک طواف مطلب ایک حج معاف کیجیے گا ایک جو ہے آپ کا چکر مکمل ہوگا۔ ایسے آپ کو 7 چکر لگانے ہیں۔ چلیے حجر اسود کے استلام سے طواف کا آغاز کرنا چاہیے۔ حجر اسود کے استلام کے بعد حجر اسود کو بوسہ دینا اگر ممکن ہو تو دے، پیشانی بھی رکھنا جائز ہے یا چھونا بوسہ دینا دونوں جائز ہے، لیکن اگر ایسا ممکن نہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے ہی جو ہے آپ استلام کر سکتے ہیں۔ استلام کے وقت بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا چاہیے۔ طواف کے باہر چکر میں حجر اسود کا استلام کریں۔ جب بھی آپ سیکنڈ راؤنڈ کے پاس آئیں گے تب استلام کریں گے اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ جو ہے پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے، یعنی مرد جو رہے گا شروع کے 3 چکروں میں رمل کرے گا، یعنی دھیرے دھیرے دوڑ کر چلے گا جیسے پہلوان چلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ عورت ویسے ہی چال چلیں گی سادہ جس طرح سے وہ پہلے چلتی ہے یا بعد میں بھی چلے گی، ٹھیک ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہے۔ اسی طرح باقی کے 4 چکر عام چال چلنا ہے مرد کو۔ اسی طرح رکن یمانی کو چھونا یا بوسہ دینا۔ رکن یمانی کا وہاں نشان لگا ہوا ہے جو حجر اسود کے پہلے آتا ہے، جب آپ راؤنڈ مکمل کرنے کے لیے جاتے ہیں اس سے پہلے رکن یمانی آتی ہے۔ رکن یمانی کو چھونا یہ جائز ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو چومنا یہ جائز نہیں ہے، ایسا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اگر ممکن ہو تو اس کو آپ جو ہے چھوئے، یا پھر اگر وہاں ممکن نہ ہو چھونا تو آپ اس کو چھوئے بغیر آگے نکل جائے، وہاں کوئی خاص دعا ثابت نہیں ہے۔ ہاں رکن یمانی سے تو حجر اسود تک دعا پڑھنا چاہیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ سنت ہے۔ اس کے علاوہ تمام چکروں میں آپ جتنی چاہے سنت سے ثابت دعائیں پڑھ سکتے ہیں، قرآن کی تلاوت کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، کیونکہ طواف ایک عبادت ہے۔ اور کوئی ضروری بات ہو تو بات کر سکتے ہیں، ورنہ خواہ بات نہ کریں۔ کچھ لوگ طواف کرتے وقت پوری گھر کی باتیں اور جو ہے فون پہ کالنگ اور تمام چیزیں اس پر کرتے وقت گزارنے کے لیے درست نہیں ہے۔ چلیے ایک طواف کے لیے 7 چکر پورے کرنا چاہیے۔ جب 7 چکر پورے ہو جائیں گے تو آپ کا طواف مکمل ہو جائے گا۔ 7 چکر پورے کرنے کے بعد
آپ جو ہے وَاتَّخَذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی پڑھتے ہوئے مقام ابراہیم کے پاس پہنچے، جو آج ایک گولڈن کلر کے جو ہے شکل میں وہاں پر جو ہے ایک چھوٹا سا وہاں پر بنا دیا گیا ہے ایک نشان، جس کو آپ پہچان سکتے ہیں مقام ابراہیم۔ وہاں جا کر 2 رکعت پڑھنا ہے، وہاں ممکن نہ ہو تو اس سے ہٹ کر بھی جہاں جگہ ملے آپ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ یہ 2 رکعت نماز جب آپ پڑھیں گے تو پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص قل واللہ احد پڑھنا، یہ سنت سے ثابت ہے۔ چلیے، نماز کے بعد زمزم پینا اور کچھ سر پر ڈالنا۔ 2 رکعت نماز پڑھی، زمزم پیا اور سر پر ڈالنا، یہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کا استلام کرنا، زمزم پینے کے بعد پھر حجر اسود کو استلام کرنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر یا اللہ اکبر کہہ کے اشارہ کرنا ہے، اور اس کے بعد آپ صفا پہاڑی پر چلے جائیں گے۔ جب آپ صفا پہاڑی پر پہنچیں گے تو اس پر چڑھتے وقت یہ دعا پڑھیں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ یہ دعا پڑھتے ہوئے آگے یہ الفاظ ادا کریں، ابدأ بما بدأ اللہ بہ، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو جو ہے کچھ شارٹ میں اینیمیشن سائیڈ میں آپ کو بتاتا رہوں گا، آپ اس کو غور سے دیکھتے رہیں کہ یہاں پر جو ہے آپ صفا پہاڑی کے پاس پہنچیں گے، ابھی اس کے آج بھی نشانات باقی ہیں، صفا پہاڑی کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ گراؤنڈ فلور سے صحیح کر رہے ہیں، صحیح کہتے ہیں کوشش کرنے کو، حضرت حاجرہ نے جو چکر لگائے تھے اللہ تعالیٰ کو وہ ادا اتنی پسند آئی، ان کی جو کوشش قربانی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے عمرہ اور حج کے ارکان میں اس کو شامل کر دیا، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب وہاں پہنچیں گے صفا پر کھڑے ہونے کے بعد، صفا پہاڑی کے قریب آنے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف منہ کر یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے آپ دعائیں پڑھیں گے اور یہ الفاظ کہیں گے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ اور اس کے درمیان آپ جتنی چاہیں اتنی دعائیں کر سکتے ہیں، صفا سے مروہ، مروہ سے صفا، یا وہاں کھڑے رہ کر بھی دعائیں کرنا سنت سے ثابت ہے۔ اس طرح آپ صفا کی صحیح کا آغاز کریں گے، پھر مروہ پہاڑی پر جانا، پھر یہی عمل دورانہ، صفا پہ جانے کے بعد بھی یہی دعائیں پڑھیں گے، پھر واپس آئیں گے یہی دعا آپ پڑھتے رہیں گے۔ اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے صفا سے مروہ 1 چکر ہوتا ہے، پھر صفا سے مروہ 2 چکر ہوتا ہے، یعنی ایک راؤنڈ میں آپ کے 2 چکر ہوتے ہیں، مطلب 3.5 چکر آپ کو لگانا ہے۔ اسی دوران صفا مروہ کے درمیان بیچ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سنت جو ہے ادا کی کہ آپ جو ہے بیچ میں کچھ حصہ دوڑ کر چلتے تھے، یہ حضرت حاجرہ کی سنت ہے۔ آج حکومت نے وہاں پر گرین کلر کی لائٹ اوپر لگا دی ہے چھت پر، جس سے آپ پہچان سکتے ہیں گرین لائٹ سے کہ اس علاقے میں آپ کو دوڑتے ہوئے جانا ہے، باقی نارمل چال چلنا ہے، عورتیں نارمل چال ہی چلیں گی اس علاقے میں بھی۔ اسی طرح جو ہے دوران صحیح جو قرآنی آیات یا دعائیں آپ کو یاد ہو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ صفا اور مروہ تک 1 چکر شمار ہوگا، پھر واپس آنے پر دوسرا چکر شمار ہوگا، اس طرح آپ 7 چکر کریں گے۔ 7 چکر ہونے کے بعد مرد اپنا جو ہے سر مڑوائیں گے، یعنی بال پورے جو ہے ٹکلا بنائیں گے، جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں، یا وہ اس کو ٹرم بھی کروا سکتے ہیں، یعنی پورے ایک جیسے بال کٹ کرنے چاہیے۔ کچھ مرد کیا کرتے ہیں آج کل قلمیں کاٹ رہے ہیں، دیکھیے یہ سنت نہیں ہے، بہتر ہے گنجا کروانا، پورے بال نکالنا، شیو کرنا، یا دوسرا اگر آپ کو کٹنگ کرنا ہے تو پورے ایک جیسے بال جو ہے ایک ہی جو ہے حساب میں آپ پورے بال کٹ کریں گے، اس کو ٹرم کریں گے، ٹھیک ہے؟ عورتیں صرف 1 پور بال کاٹیں گی، مطلب اتنا حصہ بس وہ کاٹیں گی، 1 پور اپنی چوٹی کا سب سے نچلا حصہ، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ کا عمرہ مکمل ہوا، اب آپ احرام نکال سکتے ہیں۔ یہ ہوا مختصر سا عمرہ کا طریقہ۔ تفصیل جاننے کے لیے ہمارا جو مکمل ویڈیو ہے کہ عمرہ کیسے کرے آپ اس کو دیکھیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔